ملحد لوگ اور ایتھیسٹ لوگ پتہ ہے اسلام پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا لوگوں کو. کوئی جرم کر رہا ہے, نماز چھوڑنے پر آگ میں اٹھا کے ڈال دے. بھائی اللہ اگر ہے بھی تو اتنا چھوٹا ظرف تھوڑی ہے. ان سے کہا جائے کہ ہم آپ کی بات اگر مان لیں نا کہ اللہ سزا نہیں دے گا, تو بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو نا, ہزاروں انسانوں کے قتل کو آپ ہلکا سمجھتے ہو یا بھاری؟ بھی تو بھاری, بہت بھاری کام ہے نا. اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا, دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا, کوئی پھانسی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی, اور سزا بھی ملتی تو ایک قتل کی ملتی نا, وہ مر کے ختم ہو گئے. یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ اتنے بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں اس دنیا میں, ایسے لوگ بھی ہیں ماں باپ کو قتل کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر. میرے سامنے کیس آ چکے ہیں ایسے, چند ہزار روپے کی خاطر باپ کو مار دیا, ماں کو مار دیا, اور پکڑا گیا کوئی اور, جو مجرم تھا وہ نہیں پکڑا جاتا, کیس کسی اور پہ چل گیا, بے گناہ مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ بڑا الزام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ سے نہ پوچھو کہ میں نے جنت جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے, میں مار کے زندہ کروں گا یا مٹی میں ڈال دوں گا. سائنسدانوں سے, پروفیسروں سے, یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے مت پوچھو, یہ اس کام مجھ سے پوچھو. اور اس کے لیے میں نے اپنا ایک نمائندہ زمین پہ رکھا ہے. جو آدم علیہ السلام تھے, ادریس علیہ السلام تھے, ابراہیم ہر دور میں آتے رہے ہیں, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرا دو جو برے اعمال کرتے ہیں, اور خوشخبریاں دے دو ان کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائی, موت کے بعد یا تو تباہی ہے یا بے انتہا عیاشی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی دعوت. اور جو لبرل سیکولر لوگ آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی نظر میں جو تباہی ہے وہ بھی یہی ہے, اور جو کامیابی ہے وہ بھی یہی ہے. جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے, جس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس دنیا کی, 2 ٹکے کی اوقات. آگے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر لوگ کہنے لگے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاذا, ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ایسی بناتا ہے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے. بھائی اس سے متاثر نہ ہو, یہ کیا ہے؟ جادوگر. آگے کیا انداز ہے قرآن کا یار. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نہیں, اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے. دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں, تم ان کی دشمنی میں آ کے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ, اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے, الذی, وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں, خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا؟ آج ڈاکومنٹریز آتی ہیں, سائنسی رپورٹس آتی ہیں, کائنات اتنی بڑی ہے, سورج اتنا بڑا ہے, یہ کہکشائیں ہیں, گلیکسیز ہیں, پھر اتنی کہکشائیں, اور یہ اور فلانا, اور ادھر سے چھلانگے بھی مار رہے ہیں کچھ لوگ, کچھ درمیان میں ہی اٹک گئے. واپس ہم لوگ جاپان میں تھے نا, تو وہ خلائی وہ نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے, میں نے کہا یار اس کا وزٹ کروں گا. ہم اندر گئے, عجیب ہی دنیا تھی وہ, بڑی جاپانی میں ظاہر ہے وہ آسمان پہ بھیجنے کے لیے. میں تو میری طبیعت میں تھوڑا سا مزاج, میں نے کہا غلطی سے بٹن نہیں دبا دینا, ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے, کیونکہ جاپان میں ٹیکنالوجی عروج پر ہے نا, سارے کام ان کے کیونکہ ہم نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا, واش روم میں بٹن سسٹم. بھائی ابھی کیا میں مسجد میں اس کو زیادہ ڈیٹیل بتاؤں, اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں ہے. آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈھکن کھل جائے گا, آدمی حیران ہے یار یہ واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہم خلائی شٹل میں گئے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے, دھڑم کر کے ہم سارے کہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں, اوپر پہنچے ہوئے ہوں. خیر, تو ناسا والے بھی بڑی تحقیقات کر رہے ہیں, چاند اور سورج کو مسخر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کائنات کو تو دیکھتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کائنات کے بارے میں نہیں بتائیں گے, تمہیں انٹروڈکشن کروائیں گے جس نے کائنات کو پیدا کیا, اس سے بھی تو دل لگاؤ. اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. تورات, انجیل, قرآن اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کتنے دنوں میں پیدا کیے؟ 6 دنوں میں. اب باقی وہ 6 دن اس دنیا کے تھے, یہ اللہ کے علم کے حساب سے 6 ارب سال کے برابر تھے, اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. اللہ کے علم میں کوئی 6 دن ہے. یہ جو ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس ہے نا, روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جمعے کا دن مقدس ہو, جمعے کا دن ان کے لیے عبادت کا ہو.
یہودیوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے 6 دنوں میں آسمان بنایا اور ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی کی. یہ ثابت ہے کتاب یعنی روایات سے. تو 6 دن جو 7واں دن تھا نا ہفتہ، وہ ہالیڈے تھا. یعنی اللہ میاں نے اس کو ہالیڈے سمجھا. تو ہمارا ہالیڈے بھی کون سا ہوگا؟ ہفتے کا. عیسائیوں نے کہا اتوار کے دن اللہ نے کائنات بنانے کی ابتدا کی ہے. تو یہ اس کائنات کا پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو ہمارے لیے کون سا دن ہوگا؟ اتوار کا ہوگا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے جمعہ ہو. تو ہمارے لیے کون سا منتخب کیا گیا؟ جمعے کا دن. تو خیر، اللہ کہتے ہیں 6 دنوں میں اس نے بنایا. ثم استوى على العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. عرش پر مستوی کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، مینجمنٹ کر رہا ہے. مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، مینج کر رہا ہے ہر چیز کو. آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے روشن بنا دیا. اتنی انرجی سورج میں استعمال ہو رہی ہے، آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے. گوروں نے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو اس میں اتنا آپ کوئی چیز جلا سکتے ہو، 9 لاکھ گنا تو زمین سے بڑا ہے یار. یہ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہیں ساری چیزیں. مشرق سے نکل کے مغرب، مشرق سے نکل کے مغرب، مشرق سے نکل کے کروڑوں سال ہو گئے. اور کیسی لائٹ ہے اس کی، تھوڑا سا قریب آ جائے تو جلا کے بھسم کر دے، تھوڑا سا دور ہو جائے تو ہم گریوٹ اس کی جو کشش ہے اس سے باہر نکل جائیں، اور ہماری زمین پھر آوارہ گھومتی رہے گی. اس نے زمین کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ نہ جانے دوں گا اور نہ چپکنے دوں گا، ایک تمیز سے چلتی رہے آرام سے. روزانہ زمین 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے. چاروں طرف سے اللہ سورج پہ نا زمین کو پکاتا ہے. جیسے ہم تکے بنا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہی طرف اگر ہیٹ ملے گی تو ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. یہ والا منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سنائی دیا تو پورا سنا دوں. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. شاعر کو تکلیف تھی کہ میری محبوبہ ہمیشہ ایک اتنا پورشن کیوں کھولتی ہے، کہانی ہے کیا؟ صحیح ہے نا. تو ہم جیسے تکا پکا رہے ہوتے ہیں نا، چاروں طرف سے ذرا ہیٹ لگے، چاروں طرف سے گھماتے ہیں اس کو. اللہ میاں نے بھی زمین کو کیا کیا ہے، 24 گھنٹے میں پورا گھماتا رہتا ہے چاروں طرف. بھائی ورنہ جاپان میں اگر دن ہوگا تو ساری زندگی جاپان میں ہی والوں کو سورج دیکھنے کو ملے گا، اور جو جاپان کے اپوزٹ ملک ہیں امریکہ والوں کو ملے گا، پاکستان والوں کو ملے گا ہی نہیں. یہاں تو زندگی کی رونقیں کیا ہو جائیں گی، ختم. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی. کوئی ہے جس نے ان کو کیا کیا ہے، ایسے لٹو کی طرح گھما دیا ہے، ایسے گھمایا یوں کر گھومتی رہے. اب یہاں سے، اب یہاں سے، اب یہاں سے. کیا منظر ہوتا ہے یار. چاروں طرف روشنی پڑتی ہے ایک تمیز. پھر اللہ میاں نے ایک اور کام کیا. اللہ میاں نے کہا کیونکہ زمین گول ہے، زمین کیا ہے، گول ہے. اب اگر میں ایسے سیدھا کر کے اس کو یوں گھماتا رہوں گا نا، یوں گھماتا رہوں گا تو موسم نہیں بنیں گے. جو ملک زمین سورج سے جتنا، دیکھو جب گول چیز ہوتی ہے نا، گول، اب لائٹ آپ ٹارچ سے یہاں مار رہے ہو اس کے، تو یہاں ٹارچ سیدھی پڑے گی، یہاں پر ہمیشہ کم روشنی آئے گی، ہمیشہ کم ہی رہے گی. تو ان علاقوں میں دن ہمیشہ چھوٹے ہوں گے اور راتیں ہمیشہ لمبی، اور ان علاقوں میں بھی دن ہمیشہ چھوٹے اور راتیں ہمیشہ لمبی. صرف ایکویٹر پہ جو ہوں گے وہ تمیز سے والے کنٹری ہوں گے. اللہ میاں نے کیا کیا، اللہ میاں نے کہا نا 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 نا، یہ زیادتی ہے بھائی. اللہ میاں نے زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا کہ جب سورج ادھر ہے زمین ادھر ہے، 23 ڈگری ادھر جھکی ہوئی ہے. اب کیا ہو رہا ہے، یوں کر کے جھکی ہوئی ہے نا، تو جھکنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس طرف لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے، ان کی دن چھوٹے ہو رہے ہیں جو ایکویٹر کے دوسری طرف ہے. پھر جب زمین گھوم کے سورج کے گرد ادھر آ جاتی ہے، یہ والا حصہ سورج کے زیادہ سامنے آ گیا، وہ والا پیچھے چلا گیا. یعنی دونوں طرف سے گھمایا زمین کو، یوں کر کے بھی جھکا دیا، سورج کے گرد بھی گھما دیا، اور خود اپنے محور کے گرد بھی. 3 طرح سے گھمانا، جبکہ اس گھومنے کا ایسا بہترین نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس سے موسم بن رہے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار. دن لمبے، راتیں چھوٹی، پھر راتیں لمبی، دن چھوٹے. پھر اس موسم کے بدلنے سے مختلف پھل مل رہے ہیں. گرمیوں کے موسم گرمیوں میں ہی ہوتے ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتے. جو پھل ہوتے ہیں سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے. اتنی بڑی چینجنگ اس کائنات میں ہو گئی، اس زمین پہ ہو گئی کہ انسان کے لیے انتہائی سوٹیبل بن گئی. میرے بھائی سائنسدان نے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. کہہ رہے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ ہو گیا. بول دو میرے بھائی، ہوا ہوگا. میں تو کب انکار کر رہا ہوں دھماکے کا. اگر بھائی دھماکہ ہوا تھا، یہ خدا کی قسم نہیں ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے. جس دھماکے میں اتنی مینجمنٹ رکھ دی اس نے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ایسے اسٹائل میں گھوم رہی ہے زمین.
تھوڑا سا رک, تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاماڈول نہ ہو. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا, یہ اپنی جگہ سے ہل گئے نا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. مثال کے طور پر زمین سورج کے محور کے گرد گھوم رہی ہے, سورج نے کھینچا ہوا ہے, سورج کی کشش میں کمی ہو, زمین تھوڑا سا آگے چلی جائے, کسی کا باپ روک سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ روکنے کے لیے ضروری ہے, جیسے آپ کی گاڑی چلتی بھی جا رہی ہے, بریکیں فیل ہو گئیں, تو روکنے کے لیے ضروری گاڑی سے باہر اترو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, باہر اتر کے سامنے سے یوں کر کے پش کرو. ایسا ہوتا ہے بھائی, چڑھائی پہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی, ڈرائیور ایک دم اترتا ہے, آگے پتھر رکھ لیتا ہے, کچھ بھی اتر کے کرنا پڑے گا, بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا کچھ بھی. زمین اگر اپنے محور سے دائیں بائیں ہو گئی نا, ہم سب کو زمین سے باہر جا کے دھکا لگانا پڑے گا, اس کو پش کرنا پڑے گا بھائی, گریس لگا کے تھوڑا سا اس کو ٹریک پہ لے کر آؤ. تو ظاہر ہے یہ ہو ساری دنیا کے سارے سائنسدان میں مل جائیں تو ہمیں سائنسی ترقی پہ ناز ہے, مگر اس سائنسی ترقی سے آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دو. اللہ کے مقابلے میں یہ سائنسی ترقی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ میاں سے آگے نہ نکلو, نماز پڑھ لیا کرو. وہ جن محترم کی میں مثال دے رہا تھا نا گاڑی کی ایکسیلیٹر والی, کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی ہے نہ رک سکتی ہے, تو محترم نے جو جواب دیا کہ گاڑی کی مثال یہاں بیٹھتی نہیں ہے کائنات, گاڑی میں ایوولوشن تھوڑی ہوا ہے, گاڑی وال تھوڑی ہوئی ہے, اسے تو کسی نے بنایا ہے, تو ہم بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں تھوڑی پوچھ رہے ہیں, ہم تو اس کائنات کے بارے میں جو خود سے بنی ہے, یہ خود سے ترقی کر رہی ہے. یہ تو آپ نے پہلے ہی دعویٰ ہی کر دیا, جو دعویٰ ہے وہی دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو آپ. اصل سوال میرا یہ ہے کہ گاڑی بھی ایک مادی چیز ہے, مادی چیز ایسی ترقی نہیں کر سکتی آٹومیٹیکلی کہ وہ خود سے بن جائے. تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. تو جیسے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ ایک گاڑی خود بخود بن جائے کروڑوں سال میں بھی, آپ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرو گے, آپ بولو گے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مادی انسان اور یہ پوری کائنات میں ایک بہترین مینجمنٹ, یہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے ہو گئی؟ بیچ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ زمین میں دفن کر رہے ہو, درخت بن رہا ہے, پھر چلو درخت بن گیا اتفاق سے, تو درخت آگے کچھ اور بن جائے نا. وہ اس درخت میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول اگتے ہیں, اور پھول کے بعد پھر وہی پھل پیدا ہوتا ہے جو آپ نے, پھر اس کے اندر وہی بیج ہے جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ آٹومیٹیکلی نیچر خود سے اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر نہیں سکتی. نیچر کے تو پھر تو نیچر زبردست چیز ہے, نیچر کے پاس تو بہترین مائنڈ ہے پھر. اور جبکہ آپ کہتے ہو نیچر خود سے کچھ بھی نہ, اس کا کوئی وجود ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں. یہ اتنا زبردست مینٹین کیسے کر لیا نیچر نے اپنے آپ کو, ایسا زبردست مینجمنٹ کیسے پیدا ہو گئی نیچر میں کہ وہ جناب ایک سائیکل کیسے ہے, 2 گراریاں سائیکل کی آپس میں نہیں ایسے مل سکتی کہ ادھر آپ پیڈل چلا رہے ہو, یہ گراری گھومتے, اسے چین گھومتی ہے, چین سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے, پچھلے پہیے سے گاڑی سائیکل آگے جاتی ہے. اور تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوہا خود بخود جا کے چین کی شکل اختیار کر لی؟ بہت زیادہ یہ ہو جائے گا, خود سے ہو گیا. وہ چینیں آپس میں مل بھی رہی ہیں یار. جی ترقی کرتے کرتے نر الگ بن گیا, مادہ الگ بن گئی, مرد الگ بن گیا, عورت الگ بن گئی. ایک ہی چیز بننی چاہیے تھی نا آٹومیٹیکلی ہوتے ہوتے. مرد الگ بنا ارتقاء کے نتیجے میں, ایسا ایوولوشن ایسی خاندانی ہوئی ہے کہ مرد الگ بن گیا اور عورت بالکل اس سے الگ ایک مخلوق ہے, وہ الگ بن گئی. اور پھر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن, وہ اٹریکشن اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ اٹریکشن ویسے ہی ہے, اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو رہی ہے, نسل بھی بڑھ رہی ہے. یہ کوئی بھی چیز نیچرل نہیں ہے. نیچر بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے. اس حوالے سے تو ہم اس کو نیچرل کہتے ہیں, لیکن اس کا کوئی کریٹر ہے, کوئی خالق ہے, یہ خود نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود انسان میں شعور آیا کہ اپنے بچوں کو, اس طرح کی بھی پھینکتے ہیں یہ لوگ, ملحد لوگ, کہ یہ نیچرل ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا, اپنی سے اولاد سے محبت کرنا, تو انسان نے اولاد کو پھر یوں کیا, پھر جانوروں نے. یہ بھی نیچرل نہیں ہے, یہ بھی نیچر خدا نے بنائی ہے. اگر نیچرل ہوتا تو مچھلیاں بھی اپنے بچوں کو پالتی ہیں, سانپ بھی اپنے انڈوں سے مادی جو ہے نا نکلے ہوئے بچوں کو پالتی ہو. ہم دیکھتے ہیں جس مخلوق میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے اس میں ماں کی ممتا ہے ہی نہیں, اور جس مخلوق میں گروتھ ریشو جتنا کم ہے اس میں ماں کی ممتا اتنی زیادہ ہے. یہ مینجمنٹ ہے جس کو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ ایک ایسی ذات کی جو ہر چیز کو مینج کرتا ہے. تقدیر کا معنی مینج کرتا ہے, العلیم علم بھی کامل ہے. مچھلیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں, اگر مچھلی بھی اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کرتی اور ایسے پالتی جیسے مرغی پالتی ہے, تو سمندر میں اتنی مخلوق ہو جاتی کہ سارا سمندر کا سیٹ اپ ہی برباد ہو جاتا.
لیکن خدا نے مچھلی کے دل سے ماں کی ممتا چھین لی. لاکھوں انڈے لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں, مچھلی پہلے دن اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے, جو بچ گئے وہ بچ گئے بس. سانپ بھی ایسے ہی کرتی ہے اس کی مادہ. لیکن پینگوئن آپ نے دیکھا ہوگا, ایک پرندہ ہے سمندر کے قریب رہتا ہے, وہ بہت کم بچے دیتا ہے. آپ ذرا ڈاکومنٹری میں دیکھیں اس کے ماں اور باپ مل کے بچے کو کیسے پالتے ہیں, کس قدر طوفانی ہوائیں برداشت کرتے ہیں اس کے لیے. تو اس سے صاف اس پر کوئی ملحد اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر اگر خدا ہے تو وہ مچھلی کو اتنے بچے دینا جتنے افورڈ کر سکتی ہے وہ. کیا ہو گیا بھائی یہ کیا کہ اتنے پیدا پہلے زیادہ کروا دیے, پھر مچھلی کو بولا کھا لو. پہلے اتنے زیادہ پیدا کروا دیے اللہ نے مچھلی سے, پھر بولا کہ کیا کرو کھا لو, جو بچ جائیں وہ بچ گئے, جو کھا گئے وہ کھا گئے. تو پھر دیتا ہی اتنے جتنی گروتھ ریشو ہونا چاہیے. تو دیکھو ہر اعتراض کا ہر ایک کے پاس نہ خدا کے ذمے جواب دینا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک مینجمنٹ ہے, جہاں بچے مچھلی کے لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں, ایسی مخلوق میں ماں کی ممتا اللہ نے نہیں رکھی. ہمیں یہ نشانی دیکھ کے پتا چلے گا کہ کوئی ہے. باقی اللہ کا ہر کام کا جواب نہ ہمارے ذمے نہ ہماری مینٹل لیول وہاں تک ہے کہ خدا جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں بتا کے کرے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کرو. ہمیں تو یہ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, اور مینجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے بس. اس کی ایسی مثال ہے جیسے سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے, محفوظ ہوتا؟ سڑ جاتا, برباد ہو جاتا. اللہ نے کیا کیا, کڑوا نمک پیدا کر دیا. ہزاروں سال ہو گئے سمندر خراب ہونے کا نام نہیں لیتا. اس کی کڑواہٹ جو ہے نا نمک. اب اس پہ کوئی کہے کہ خدا جو ہے پانی میٹھا کرتا اور میٹھا ایسا کیمیکل ڈال دیتا اس میں کہ وہ کیمیکل اس کو خراب ہونے سے بچا لیتا, تو کر تو بہت کچھ سکتا ہے. بلکہ خدا یہ بھی کر سکتا تھا کہ چینی ملا دیتا اس میں, پھر بھی محفوظ کر لیتا. لیکن وہ تو جو بھی کرے گا آپ کو اس پر اشکال ہوگا کہ پھر اس کی ایک ایسے مثال ہے. ایک صاحب کہنے لگے فجر کی 2 رکعتیں فرض کیوں ہیں, اللہ نے 4 کیوں فرض کی نہیں کی, اور ظہر کی 4 کیوں فرض ہیں. میں نے کہا اللہ اگر فجر کی 4 کر دیتا تو پھر آپ سوال کرتے کہ فجر کی 4 کیوں ہیں 2 کیوں نہیں ہے. تو وہ اللہ کا تو مطلب ہے کہ پھر جب وہ کام کرے گا تو پھر لا یسأل عما یفعل. قرآن کہہ رہے جو وہ کرے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں کر رہا ہے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ ہمارے ذمے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ کائنات ایک مادی چیز ہے. مادی چیز خود سے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت ڈیزائن نہیں کر سکتی کہ خربوزہ سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, آم کی گٹلی سے آم پیدا ہو رہا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہی زبردست مینجمنٹ یہ نہیں ہو سکتی. جیسے گاڑی نہیں بن سکتی نا, اس کو کوئی بنانے والا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اتنا ہمارے ذمہ ہے دلیل. اور یہ الحمدللہ یہ مشاہدے سے ثابت ہے. اس کے لیے کوئی سائنسی تھیوریز کی میں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اور یہ جو بار بار سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں, سائنسدان اور سائنس کا ان کو پتہ نہیں ہے. سائنسدانوں میں بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. آپ خام میں سائنس کے بھرم ڈالنے کی کوشش نہ کیا کریں. بہت سے سائنسدان قائل ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. ارتقاء جو ایوولوشن والا مسئلہ ہے اس پہ سارے سائنسدان متفق تھوڑی ہیں. تو ہر لحاظ سے ان کی کوشش ہوتی ہے بھرم ڈال کے نا روب میں لے کے سامنے والے کو قائل کرنا. دلیل نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس. ایک نے یہ بھی کہا نہیں محترم نے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی ہے ذات جس نے انسانوں کو بنایا, اور تو ہو سکتا ہے وہ سائنسدان ہو, کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہو, بڑے بڑے بہترین دماغ ہوں جنہوں نے ہمیں بنایا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کائنات کے بارے میں فرضی قصے بیان کر رہے ہو, یہ خود سے ایسے بنی ایسے بنی, تو سوال پھر لوٹ کے آئے گا ان سائنسدانوں کو کس نے بنایا جو دوسرے سیارے پہ بیٹھ کے یہ مشین چلا رہے ہیں. سوال تو وہیں لوٹ کر آئے گا نا. وہ بھی کیا ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں کیا؟ یہ فطرت اتنی زبردست چیز ہے یار جو کیا کیا پیدا کر رہی ہے. یہ تو ایسا نہ اس کے بعد دماغ ہے نہ ٹانگیں نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں, پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہی ہے. یہاں ایک بس میں سوال کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں. ان کا آخری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات اگر خود بخود نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنانے والا کیسے ہے, اس کو کس نے بنایا. یہاں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قلعہ فتح کر لیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں دیکھو کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ خدا خود سے ہے. سوال تو ہوگا نا پھر اس خدا کو کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں خدا کو کوئی نہیں بنا سکتا, وہ ہمیشہ سے ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب وہ خود سے ہو سکتا ہے تو کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. تو یہ سوال نا آپ ان پر گھما دیا کریں.
آپ یہ کہیں کہ تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ خدا کریٹر ہمیشہ سے ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ آپ اس مادی چیز کو مان لو کہ یہ کیا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ دیکھو ہم اس کائنات کے بارے میں جانتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی، کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہوتی۔ گاڑی کی مثال ہے، اسپیڈ بڑھائے بغیر بڑھتی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا ہے، اس میں ہر کام فورس سے ہو رہا ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی انرجی ہے، کوئی فورس ہے۔ تو خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا خود سے بننا ان لاجیکل ہے۔ یہ کائنات اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر اسٹیپ میں لاجک کی محتاج ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا بغیر کسی لاجک کے، اس میں کل کی طاقت ہے، وہ لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ فرض کرنا کہ ہمیشہ سے، یہ آسان ہے۔ اس کائنات کے بارے میں فرض کرنا خود سے وجود میں آ گئی، یہ ناممکن ہے۔ کہتے ہیں نا بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا، برساتی وہ نہیں ہوتے، اوپر سے نالے سے پانی آ رہا ہوتا ہے چھتوں کے۔ کسی نے پوچھا کیوں کھڑا ہوا، کہہ رہے بارش ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے۔ تو بچ کے بھاگا کہاں ہے؟ اس سے زیادہ تو یہاں گیلا ہو رہا ہے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کیسے خود سے وجود میں آ گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس سے بڑی مصیبت میں آپ پھنس رہے ہو کہ اس کائنات کو آپ خود بخود مانو، خود ہی وجود میں آ گئی ہے۔ یہ اس سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ خدا کو تو بھائی ہم نے نہیں دیکھا، وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے، وہ یہ مادی چیز نہیں ہے، وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ سوال کہ وہ اس کے وجود میں آنے کی کیا لاجک ہے، یہ سوال ہی لاجیکل ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ تھوڑی لاجک کا، وہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کی کا اسٹارٹ اور اینڈ، اسٹارٹ اور اینڈ اس کا ہوتا ہے جو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے۔ یہ کائنات ہم دیکھتے ہیں ٹائم باؤنڈ ہے، اس میں ٹائم گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے۔ اللہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے، اس نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہے۔ تو جو جکڑنے والا ہے وہ خود آزاد ہے۔ تو جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا اس کا نہ اسٹارٹ ہوتا ہے نہ اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ تھوڑی ان چیزوں سے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرشتوں کے بارے میں پوچھیں کہ مرد ہوتے ہیں کہ عورت ہوتے ہیں۔ بھائی مرد اور عورت کی جو تقسیم ہے اس میں اللہ نے ہمیں باندھا ہے، فرشتوں میں نہ نر ہے نہ مادہ ہے، وہ اس چیز سے ہی آزاد ہے۔ وہ آپ کہیں کہ بھائی جنات کا ویٹ کتنا ہوتا ہے، جن کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، فرشتے کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا بس سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے میں نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں جاہل ہوں، یہ آپ دعویٰ کریں۔ تو خدا کے بارے میں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے بنایا، اس لیے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوگا تو اصل خدا وہ ہے۔ تو ہم تو جو بالکل اسٹارٹ میں جو سب سے بڑی پاور ہے نا، جو سب کچھ کر رہی ہے، اس کو خدا مانتے ہیں، اس کو ہم خدا مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہو سکتا ہے یہ سائنسدان کچھ چلا رہے ہوں، سارا سیٹ اپ، اور وہ سائنسدان فرشتے ہیں جو قرآن کہتا ہے فرشتوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ چلاتے رہو، لیکن فرشتوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اصل اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور وہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں تو اس نے جکڑ دیا ایک سائنس کے اصولوں اور ضابطوں میں، اس لیے اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے، تبھی تو دیکھو علماء کہتے ہیں جو آدمی روٹی نہیں کھاتا اور کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اللہ پیٹ بھرے گا، اور وہ مر جاتا ہے تو خودکشی کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے پیٹ بھرنے کو روٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب تک آپ ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ میں انرجی نہیں آئے گی۔ یہ خدا کا، یہ سائنس خدا کی بنائی ہوئی قانون ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ قانون نہ بناتا، اللہ کہتا ہے ویسے ہی شمسی توانائی سے چلو گے سارے کے سارے۔ تو یہ سائنس کا اسلام منکر نہیں ہے، اسلام کہتا ہے یہ سائنسی قوانین وضع کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، لیکن کوئی تو ہے نا جس نے کیا یہ کام، یہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ وہی بات ہے، سوال ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیا، اور یہ جواب میں دیتے ہیں، اگر جواب میں یہ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتا ہے، پھر محمد بن قاسم کیوں ہے؟ محمود غزنوی تھا یار وہ۔ جواب میں کہہ دیتے نا محمود غزنوی، تو ہم کہتے ہیں چلو جواب میں محمود غزنوی کا تذکرہ تو آیا نا۔ یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے، کہتے ہیں وسیم بھائی صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتے ہیں۔ یہ تو بالکل سوال کیا ہے؟ ہم آپ سے مادی چیز، گاڑی کی مثال ایک مادے کی مثال ہے کہ مادی چیز ہے گاڑی، اس میں جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھیں گے وہ چلے گی نہیں۔
وہ اپنی کنڈیشن کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں کر سکتی چینجر کے بغیر, بن نہیں سکتی سائنٹسٹ کے بغیر. تو یہ پورا مادہ ابتدا میں کیسے وجود میں آیا؟ ابتدا میں تو کچھ ہوگا نا, کچھ. اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ تھا ابتدا میں, تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے آیا؟ اس کو تو کسی نے بنایا ہوگا نا. تو کہتے نہیں وہ ہمیشہ سے ہے. تو مادی چیز کے بارے میں ہم اللہ کی قسم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. کائنات میں ایک ایک چیز ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ کے لیے چینجر مانگتی ہے. تو پیدائش کے لیے کریٹر کیوں نہیں مانگے گی؟ وہ گاڑی ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو سکتی, تو بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آ رہا تو جو مرضی کرنا ہے کرو, آخرت میں خود ہی چترول لگیں گے تو کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو جو خدا کا انکار ہے نا, وہ مجھ سے دشمنی نہیں ہے. یہ ملحد لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا مجھے تپا رہے ہیں, مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تم خدا سے دشمنی کر رہے ہو. سمجھتے ہو جس نے بنایا, تم امریکہ سے لڑو, تم انڈیا سے لڑو, تم پاکستان سے لڑو, تم جاپان سے لڑو, افورڈ کر سکتا ہے آدمی. تم لڑ رہے ہو خدا کا انکار کرتے. تبھی تو قرآن کہہ رہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, اس خدا میں شک کر رہے ہو جس نے اس کائنات کو بنایا. اتنی بڑی حقیقت ہے, اس کا انکار کر رہے ہو. تو یہ خدا سے, یہ جو کہتے ہیں نا خدا کو اس سے کیا پڑی ہے, میرا کوئی انکار کرے مجھے کوئی مانے, پڑی ہے خدا کو. خدا کہتا ہے میرا انکار بہت بڑا جرم ہے, جس نے تمہیں بنایا میں اس پہ سزا دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ٹھیک ہے ایسے ہی رہے, تو خود ہی طبیعت ہری ہو جائے گی. جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے, خدا مٹی سے دوبارہ کھڑا کر کے انسان بنائے گا, پھر آپ کہیں گے یا اللہ میں تو ایوولوشن کے نتیجے پیدا ہوا تھا, تو یہ ریورس کیسے ہو گیا میں؟ اللہ کہیں گے ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ 9 مہینے میں خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے, ٹھیک ہے دیکھو ہوا تو یہ بھی درجہ بدل جائے, اس کی بھی ایک پروسیس ہے, ایک لاجک ہے, لیکن یہ لاجک خود بخود ڈیزائن نہیں ہوئی ہے, اس کا کوئی ڈیزائنر ہے. لاجک تو اس کی بھی ہے. یہ لوگ ہر چیز کی لاجک پیش کر کے کہتے ہیں تو لاجک ہے نا اس کی, یہ خدا کہاں گیا؟ او بھائی اس لاجک کو بنانے والا خدا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس میں آگے بات چلتا ہوں. آپ نے مسٹر بین کے شارٹ کلپ دیکھے ہوں گے, آج کل تو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. مسٹر بین کیا کرتا ہے, صبح اٹھنے کے لیے اٹھا نہیں جاتا نا اس سے, پتہ نہیں مسٹر بین تھا یا کوئی اور مزاحیہ اداکار تھا, اس نے کیا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ صبح آپ نے دیکھا ہوگا نا الارم لگا ہوتا ہے, ہم ٹھپ کر کے الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. میں نے ایک بیان میں کہا کہ الارم دور رکھ کے سو, تاکہ جب زور سے الارم بجے اس کو بند کرنے کے لیے دور جا کے بٹن آف کرو, اس سے تھوڑی نیند ختم ہو جائے گی. لیکن بہت سے پوستی ایسے ان کی نیند پھر بھی ختم نہیں ہوتی, دور جا کے بند کر کے پھر آگے سو جاتے ہیں. اس کے لیے مسٹر بین تھا یا پتہ نہیں کوئی اور تھا, اس نے ایک بڑا اچھا وہ بنایا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو صبح اٹھا نہیں جاتا, تو اس نے کیا کیا, سب چیزیں نا آپس میں جوائنٹ ایسے کی ہیں کہ جب الارم ٹھک کر کے بند کیا تو اس بٹن سے کوئی اور بٹن لنک ہے, اس سے پتہ نہیں اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگتی ہے تو ٹانگ ہٹاتا ہے تو وہ نیچے جا کے ایسے ہر بٹن سے دوسرا بٹن لنک ہوا ہے. اور بالآخر ہوتے ہوتے ایک بالٹی یا پانی اس کے منہ پہ آ کے گرتا ہے نا آخر میں. جب پانی آ کے پوری بالٹی گر گئی, یا وہ بھی بہت پرانا کلپ تھا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے, تو جب گر گئی تو آدمی اٹھے گا ہی نا, تو ایک دم اٹھ گیا کہ چلو. اس کو پتا تھا کہ میں پہلے غصے میں الارم بند کروں گا, جیسے ہی ٹھا کر کے الارم بند کروں گا تو اس الارم سے ایک اور بٹن, ہم تو یہ سوچ کے الارم بند کریں گے نا چپ ہو جا میں نہیں اٹھ رہا, لیکن اس نے بڑا ہوشیار تھا, اس کو پتا تھا یار میری عادت ہے, تو الارم بند کرتے ہی کوئی دوسرا بٹن آن ہو جائے گا, وہ بٹن آن ہوتے کوئی تیسرا بٹن آن ہوتے ہوتے لات پہ جا کے آپ کی لات زور سے لگے گی اور دھڑام سے پانی اچھل کے آئے گا اور آپ کے منہ پہ گرے گا, اور آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. پھر پوری بالٹی جب گر گئی تو آدمی فریش ہو گیا, تو اٹھا بالکل فریش, اب آفس جا رہا ہے. اب کوئی کہے یار یہ جو پورا سیٹ اپ ہے نا خود ڈیزائن ہوا ہے, کوئی خدا نہیں, یعنی اس کا کریٹر کوئی نہیں ہے. دلیل یہ دے کہ بھائی دیکھو یہ جو پانی گرا ہے نا یہ کسی پیچھے بٹن سے لنک ہوا ہے, یہ خدا نہیں گرا رہا پانی, یہ مسٹر بین نہیں گرا رہا. یہ جو بالٹی اوپر آئی ہے تو دیکھو سائنسدانوں نے تحقیق کرنے میں لگ گئے نا, یار یہ پیچھے زنجیر آ رہی ہے یا کوئی رسی آ رہی ہے, یہ رسی اس ہک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور یہ ہک پیچھے ہوتا ہے اس بٹن کی وجہ سے, یہ بٹن اس کے ساتھ لنک, اور یہ اس گھڑی کے ساتھ لنک ہے. اور جو مسٹر بین کا جو ہاتھ وہاں آ کے لگا یہ بھی نیچرل ہے بھائی, جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو چکا ہے, اس کو پہلے ٹریننگ دی گئی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہیں, تو کوئی اس پورے سسٹم کو بنانے والا نہیں ہے. ہم کہیں گے یار لاجک نے اپنے آپ کو ایسا کیسے مینٹین کر لیا کہ یار بٹن سے صحیح ہے نا وہ تار ہوئی بھی, اور اس کا ایک اچھا ریزلٹ بھی آ رہا ہے. وہ اچھا ریزلٹ آ رہا ہے, مسٹر بین جو ہے نا صبح ٹائم پہ آفس پہنچ رہے ہیں,
یعنی ایسا خاندانی نظام آپس میں مینج ہوا ہے وہ، جس کے ایسے اچھے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں کہ جو آدمی کبھی بھی آفس نہیں پہنچتا تھا آج وہ ٹائم پہ آفس پہنچ رہا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی یہ ہے تو لاجک، لیکن اس لاجک کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے، یہ خود نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میرے بھائی مرد کی عورت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اس میں اولاد کا تصور بھی دماغ میں نہیں ہوتا، منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، یہ بھی لاجک ہے. اور پھر وہ رحم میں جا کے چپک جاتا ہے، جس کو قرآن علقہ کہتا ہے، اس کی جڑیں ماں کے رحم میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں، ان جڑوں سے وہ خون کے ذریعے بلڈ خوراک حاصل کرتا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے من تراب، پہلے مٹی. وہ جو خوراک بنی وہ تو ساری مٹی سے ہی ہے نا، خربوزے جو کھا رہی ہے ماں، کھا رہی ہے باپ، کھا رہا ہے روٹی کھا رہے ہیں، سارے مٹی سے ہو کے آ رہی ہیں. مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے منی کے جرثومے میں تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، بلڈ بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، فکسون العظام، اللہ ماں پورا ڈھانچہ بن کے تیار ہو کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کی لاجک ہے. اور ادھر باہر آیا اور ہارمونز کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اب کوئی سائنسدان کہے گا یار خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب لاجک کے تحت کام ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ فطرت اپنے آپ کو اتنا زبردست مینج کر نہیں سکتی. این اسی وقت میں ہارمون پیدا ہو رہے ہیں جو اس میں چھاتیوں میں دودھ لے کر آ رہے ہیں، اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے. آپ کو پتا ہے بچے کو اگر 2-3 دن تک فیڈ نہ کرائی جائے بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے، پھر نہیں کوئی پلا سکتا اس کو دودھ. یہ پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ایسے کیسز ہوئے ہیں، بچہ کسی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آیا نا، مسئلہ ہو گیا، اب 2 دن کے بعد اس کو مصنوعی غذا سے کسی طرح زندہ رکھا، اب اس کو اس کے وہ ماں کی چھاتی منہ میں لے کے جاتا ہے مگر دودھ کھینچ نہیں رہا، اس کو نہیں پتا کیسے کھینچنا ہے. خدا نے جو اس کو ماں کے پیٹ میں سکھایا تھا نا وہ سکھایا ہوا بھول گیا. اور بعض ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے، وہ انگوٹھا چوس رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی طاقت برقرار رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے فوراً ماں کی چھاتی فوراً سک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بھائی یہ سارے کام ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں، لیکن اس لاجک کا کوئی کریٹر ہے، کوئی اس کو مینج کرنے والا ہے. میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں کہ آپ میری مخالفت جتنی مرضی کرنی ہے، دشمنی کر لو، ہم کیا بگاڑ لیں گے آپ کا بھائی، لیکن خدا کے لیے اس خدا سے مت لڑو آپ جس نے آپ کو بنایا. اور قرآن کی یہ الفاظ جا کے دیکھ لو، قرآن میں اکفرت بالذی، سورہ کہف کی آیتیں ہیں، اکفرت بالذی خلقک من تراب. قرآن کہہ رہے پہلے زمانے میں ایک آدمی کا ملحد سے مناظرہ ہو رہا تھا. وہ ملحد کیا کہہ رہا تھا؟ یہ باغ میری محنت سے وجود میں آیا، اس میں پھل میری محنت سے ہے. دوسرا ہے نا، اس کو کہہ رہا تھا اس میں غریبوں کا حق نکال. سورہ کہف میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف میں کہ وہ شروع کی آیتیں کیا ہیں، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب. جس نے باغ بنایا نا، وہ ملحد تھا، بڑا باغ تھا اس کا، بڑے اس کو کسی نے کہا کہ غریب لوگ آئیں گے، ان کا حصہ نکال، اس میں اللہ کا حق ہے. یہ قرآن کیا کہتے ہیں، آتوا حقہ یوم حصادی. قرآن کے الفاظ دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا، سورہ اعراف ہے یا سورہ انعام ہے، آسمان سے پانی برسایا، اس سے انار پیدا کیا اور مختلف طرح طرح کے پھل پیدا کیے اس پانی سے اور مٹی کے ملاپ سے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس کے پھلنے کے انداز کو دیکھو، تم ہے تو مینجمنٹ، اس انار کے پکنے کو دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے تاکہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جب کھیتی کٹے، آتوا حقہ یوم حصادہ، کھیتی کے کٹنے کے وقت اللہ کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے؟ عشر، 10واں حصہ غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو. تبھی علماء کہتے ہیں جو 10واں حصہ کھیتی میں غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ غریبوں کو نہیں، یہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اللہ کو، کیونکہ یہ باغ غریبوں نے تھوڑی بنایا تھا. تو جو مانتا ہے کہ یہ خدا نے باغ بنایا ہے، خدا پھل دے رہا ہے، وہ خدا کے کہنے پر غریبوں کا حق نکالے گا اور ان پر احسان نہیں جتلائے گا. وہ کہے گا یہ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کہہ رہے میری مخلوق کو دو اس میں سے. 20واں حصہ کبھی ہوتا ہے، کبھی 10واں حصہ ہوتا ہے. تو وہ ملحد کا مناظرہ قرآن ذکر کرتا ہے. اس ملحد نے کیا کہا، یہ تو میری محنت ہے، میری طاقت ہے، میری مرضی میں دوں یا نہیں دوں، خدا کون ہوتا ہے؟ تو اس نے کیا جواب میں کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب. اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. بھائی تم یہ پھلوں کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ یہ خود سے بنے ہیں، تم کیسے خود سے بن گئے؟ اول تو پھل بھی خود نہیں بن سکتے، اپنے خالق کا انکار کر رہے ہو. تو میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں تم خدا کا انکار کر کے اس سے دشمنی نہ لو. خدا صرف ماننے کی چیز نہیں، محبت کرنے کی چیز ہے. اس سے تم، وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے مجھ سے محبت کرو، آؤ میری طرف، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. تو اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو توبہ کرو، میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا. جو میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں
پورا ہاتھ چل کے آتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو آپ اس سے محبت کریں, اس کا انکار کر کے آپ ہمارا نقصان نہیں کر رہے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہو, برباد ہو رہے ہو. آپ آ جاؤ, تھوڑے پہ بہت نوازے گا آپ کو. تو اللہ ہدایت ہے ان لوگوں کو, اور کیا کہہ سکتے ہیں. سوال مادی چیز کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے کہ اس کو کس نے, وہ ہمیں ہمارے عقل سے بالاتر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں, سائنسدانوں نے بنایا کہ ایک لوہا زمین پہ ڈال دو, ایک راڈ بنا کے, کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے, وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا, اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا. پوری مرغی کیسے بن گئی, اور اس کو اتنا, اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی. سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے. ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے, شاید تلوار بن جائے. کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے, یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی, شاید, اب تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے دماغ میں, یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے, کوئی مادی چیز تھوڑی ہے. یہ دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے, پھر 21 دن بیٹھنا ہے, پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے. اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا, چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. مرغی کا جو دماغ ہے نا, جو ہارڈ ویئر ہے, اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا. تو اس میں یہ جو خیالات انسٹال ہو گئے, اتنی ترتیب سے, بے ڈھنگے خیالات نہیں ہے. 12 انڈے دینے, اس کے بعد بیٹھنا ہے انڈوں پہ. آپ سیڑھی سے گرے, نیچے چوٹ نہیں لگی, تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. ابے گرایا کس نے تھا؟ ایک ایتھیسٹ ہے, اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا. اس سے کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان, اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. کہتے ہیں گرایا کس نے تھا؟ وہ بھی تو اللہ نے گرایا تھا نا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بیوقوف ہیں, گرا جب اللہ رہا ہے تو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, تو گرایا بھی تو اللہ نے تھا نا. تو مطلب یہ کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا. بھائی کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے نہیں ہے؟ گرایا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے. بچانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ 20 لوگ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. یہ گرا ہے جو نیچرل ہے گرنا, لیکن اللہ نے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا. ہمارا یہ عقیدہ گراتا بھی, شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے, لیکن اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جائے گی, کیونکہ اللہ کے ذمہ بچانا تھا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کیسے بچایا, وہ تو اس اینگل سے گرا تھا کہ اس اینگل سے ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے. بھائی اسباب اور اللہ کے ارادوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری انقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے. نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسا کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے.
اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے, اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے, تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر, یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی, تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے, یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو, عورت منع کر دے, فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں, جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں, سیدھی بات